کنٹری وائس نیوز کے ساتھ ٹرانسجنڈر رہنما صبا گل کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سے ہم بات کریں گے ٹرانسجنڈرز کے مسائل کے حوالے سے اور آپ کی تنظیم ان کے حل کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے، اور انڈس ہوم ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ٹرانسجنڈرز کی نمائندہ تنظیم ہے وہ کیا کر رہی ہے، آپ اس کی چیئر پرسن کے طور پہ کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ تو ان سارے سوالوں کا جوابات لیتے ہیں صبا گل صاحب سے۔ جی محترم جی، بہت شکریہ آپ آئے ہیں یعنی کہ اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اگر میرے ادارے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے انتظامات کیے ہیں، ایسے کام کیے ہیں جو شاید والی بات میری قوم، میرے لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں، اندازہ نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ یعنی کہ جنڈر کوئی بھی ہو، انسانیت پہ کام کرنا چاہیے۔ انسانیت کا جنڈر جو ہے وہ سب سے بڑا اہم اور مضبوط ترین ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اس کائنات میں۔ جس طریقے سے یہ بہت سارے پہلے لیڈر ہو گزرے، یہاں نمائندگی کرتے رہے، ہمارے بزرگ قابل احترام تھے، مگر مجھے افسوس اس چیز کا ہو رہا ہے یعنی کہ کمیونٹی کی بہتری کے لیے کیا کام سامنے ان کا نظر آیا۔ جیسے کہ میں اس کاموں کے پیچھے قدم بڑھاتی گئی اور مشکلاتوں کا سامنا، ان کو فیس بائی فیس برداشت کرنا، ان کا آمنا سامنا کرنا، ان کے سوالوں کا جواب دینا میرے لیے مشکل نہیں تھا، مگر لوگوں نے میرے لیے انتہا قسم کی مشکلاتیں کھڑی کر دیں اور مشکلاتیں بنا دیں۔ میں ان کو سب چیزوں کو فیس کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے یعنی کہ جو خواجہ سراں برادری ہے، خواجہ سراں جو لوگ ہیں، ان کے لیے نہ حکومتوں نے سوچا، نہ ہی تو سیاسی لوگوں نے سوچا، نہ ہی تو مذہبی لوگوں نے سوچ کر ان کو کوئی راستہ دکھایا، آپ اس راستے پہ چلیں، آپ یہ کریں، آپ کے لیے کامیابی ہے، آپ اس طرح پیسہ کمائیں اور اس حالت میں ایسے چلیں اور آپ کے نظام بہتر سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ افسوس تھا اس چیز کا۔ پھر یعنی کہ یہ آفت ہم خواجہ سراؤں کو لینی پڑی۔ جب ہم اس آفت کو لے کر آگے چلتے ہیں تو ہماری اپنی کمیونٹی کے لوگ کیا اور معاشرے کے لوگ کیا یعنی کہ وہ ہمیں پریشرائز کرنا شروع ہو کے، قتل کی دھمکیاں دینا شروع ہو کے، اذیت والے سوال جواب کرنا شروع کر دیں۔ بہرحال سب چیزیں ایک سائڈ پہ ہیں۔ مقصد اس چیز کا تھا یعنی کہ ناچنا گانا یہ کوئی ہماری وراثت میں نہیں لکھا ہوا، بھیک مانگنا یا جسم بیچنا یہ ہمارا کردار نہیں تھا۔ وحشی لوگوں نے، درندوں لوگوں نے اس راستے پہ لا کر نہایت قسم کا کمیونٹی ساری کو مجبور اور بے بس کر دیا اور لالچی بنا دیا۔ کام اس طرح کا ہونا چاہیے تھا یعنی کہ ان لوگوں کو اس گندگی سے باہر نکالنا، ان لوگوں کو اسکیل کی طرف لے کر آنا، ان لوگوں کو تعلیم کی طرف لے کر آنا، ان لوگوں کو دین کی طرف لے کر آنا، تاکہ یہ پڑھے لکھے ہوتے اور سوال کرنے والے بندے کو مثبت جواب دیتے اور لوگوں کو سمجھ آ جاتی یعنی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جعلیت ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں، مرد پڑھے ہیں، عورتیں پڑھی ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، خواجہ سراں کمیونٹی سب سادہ قسم کے لوگ ہیں، تو وہ ان لوگوں کے سوالوں میں دبے جاتے تھے۔ اب جیسے کہ یعنی کہ میں نے کوشش کی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے منتیں کی، ترلے کی، شکر الحمدللہ ان لوگوں نے مجھے ٹچ کیا اور میں نے وہاں ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے سکولوں کی اوپننگ کروا دی۔ پھر اسی طرح ایکٹ کے والوں کے ساتھ میں نے کیا اور بھلا ہو ان لوگوں کا جنہوں نے میری بات کو سنا اور اس رائے عمل پہ عمل کیا، اور آج راولپنڈی اسلام آباد کے اندر 6 سکول جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں، جس میں میرے خواجہ سراں 2 گھنٹے کی پڑھائی کے لیے جاتے ہیں، اسکل سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہنر سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تاکہ وہ جب آنے والا وقت ہوگا تو وہ لوگ جو ہیں یعنی کہ الحمدللہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ شاید والی بات یعنی کہ ان لوگوں کے دماغ سے یہ بیگنگ والا جو سلسلہ ہے وہ نکل جائے، جو سیکس کرنے والا سلسلہ ہے وہ نکل جائے، جو ڈانس والا سلسلہ ہے یہ نکل جائے۔ اور یہ نئے کام کرنے کے لیے مجھے آج بھی تیسرا دن یعنی کہ کوئی کدھر سے آ رہا ہے، کوئی کدھر سے آ رہا ہے، واٹس ایپ کے گروپوں میں غلط میسج کر رہے ہیں، ویڈیو غلط بنا کر میرے لیے شیئر کر رہے ہیں، مگر ان چیزوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
जैसे कि भेड़ बकरियां व्यापारी एक तरफ से ख़रीदता है, दूसरी तरफ से उन्हें सेल कर देता है। और ये रस्म, ये चीज़ें बनी हुई हैं मेरी कम्युनिटी के अंदर। सेल परचेज़ जो है वो अरूज पे जा चुकी है, और कोई तरबियत नहीं, कोई तालीम नहीं, कोई छोटे बड़े की रिस्पेक्ट नहीं। मैं यही कहूँगी अपनी कौम को, मैं अपने लोगों को, अगर इन लोगों को अगर तरबियत पे लेकर आना है, इनकी हर चीज़ को आपने बर्दाश्त करना है। ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ भी कर देते हैं, इंसल्ट भी कर देते हैं, गाली गलोच भी देते हैं, और नाजेबा अल्फाज भी अपनी ज़बान से शेयर कर देते हैं। मगर मैं अपने लोगों को यही कहूँगी, इन चीज़ों को दरगुजर करें। जब दरगुजर करेंगे तो अगर एक औलाद किसी की 10 साल के बाद या 15 साल के बाद होती है, वो औलाद बड़े प्यार वाली होती है। वो माँ बाप उसकी हर नुकसान, हर चीज़, हर ज़िल्लत वाली चीज़ वो माँ बाप अपनी औलाद की बर्दाश्त करते हैं। तो वही चीज़ ये समझ लेना, जो लोग भटक चुके हैं, जो रास्ता गलत उन्होंने चूज़ कर लिया है, जो गलत रास्ते पे जा चुके हैं, उन्हें गुस्से से नहीं, उन्हें प्यार से इस रास्ते पे लाना चाहिए। और इसी तरह यानी कि मैं अपनी हिम्मत करके अपने माँ बाप की दुआओं का सिला था। कुछ लोगों ने मेरा हौसला अफजाई बढ़ाई, जिसमें मैंने 242 लोगों को व्हील चेयरें दी, वो भी माजूर लोग थे, और 664 बच्चियों की मैंने शादी करवाई। वो मेरी औलाद नहीं थी, मगर कौम की औलाद है, वो हमारी भी औलाद है। ये हम नहीं समझेंगे नहीं कि हमारी थोड़ी सी कमी होने की वजह से हम वो हक खो बैठे, यानी कि हम किसी के ताए नहीं बन सकते, चाचे नहीं बन सकते, और बाप नहीं बन सकते, माँ नहीं बन सकते। जो बहन भाइयों की औलाद होती है वो हमारी ही औलाद है। अगर इस कौम की औलाद है वो हमारी औलाद है, इस कौम के बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं। क्योंकि हमें सोचना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है हमारी कमी होने की वजह से हम अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर तबका समझ लें और अंदर अपने मायूसियाँ लेकर आएँ। ये मायूसियाँ नहीं लानी चाहिए, और इंशाअल्लाह अपने आप को एक एक्टिव रखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। चाहे वो किसी की बेटी है, चाहे वो किसी का बेटा है, चाहे वो ख्वाजा सरा है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है या मूरत बिलादरी है, कोई भी बात तो वही आ गई, यानी कि इंसान तो हैं। अगर हम एक कम्युनिटी को लीड करेंगे, किसी की माँ बहन तकलीफ़ में होगी उसकी तरफ नज़र सानी नहीं होगी, किसी का बेटा मुसीबत तकलीफ़ में होगा वहाँ हम बात नहीं करेंगे, फिर हमारा मकसद तो जीने का कोई भी नहीं। मकसद सिर्फ अपने लिए हर इंसान जीता है, मगर जीने का मज़ा तब आता है आप सबके लिए जिए। फिर मैंने डिस्पेंसरियाँ खोली, फिर मैंने मदरसे बनाए, फिर मैंने स्कूलों को एजुकेशन स्कूल खुलाए। उन स्कूलों के अंदर यानी कि ख्वाजा सराज जो हैं उन लोगों की तफ़ैल वो नौकरियों पे लगे। 6 स्कूलों में 2-2 टीचर हर जगह पे लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ी मुतमईन हूँ, बड़े खुश हूँ। मगर मैं एक सवाल है मेरा, हमारी कम्युनिटी के अंदर कुछ ऐसे नासर पसंद लोग हैं और माशरतियाँ फैलाने वाले, नासलूकियाँ फैलाने वाले, और ये चीज़ कहते हैं ये नहीं है, ये ख्वाजा सरा भी नहीं है, ये ट्रांसजेंडर भी नहीं है, ये मूरत भी नहीं है, ये इंटरसेक्स भी नहीं है, ये महन्नस भी नहीं है, खुनसे भी नहीं। अफसोस लगता है इस चीज़ पे। अफसोस वो लगता है यानी कि जो खुदा ने हमें बनाया हम वो हैं, हम अपने आप से नहीं बदले। अब मैं अपने घर में अपनी फैमिली में हूँ, मेरे ऊपर कोई उंगलियाँ उठाए यानी कि तुम मर्द हो, तुम ख्वाजा सरा नहीं हो, तुम फलां नहीं हो, फलां फलां फलां, ये बोलने से पहले इंसान को 1000 मरतबा सोचना चाहिए। रूह और जिस्म का जो तलक होता है ना, वो कतन नहीं ख़त्म हो सकता। क्यों? अगर आज वजूद के अंदर से अगर आप रूह को जुदा करेंगे, पीछे जो ढांचा रह जाएगा उसके ऊपर आप क्या काम करेंगे। सही। आप ये बताएं कि पिंडी इस्लामाबाद में कितने ट्रांसजेंडर्स हैं जिनके आप के लिए काम कर रहे हैं, और मुल्क भर में इनकी तादाद क्या है? रावलपिंडी इस्लामाबाद जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ, मैं ये नहीं देख रही ये मेरे अपने हैं या किसी और के चेले हैं, मैं सबके लिए काम कर रही हूँ और आगे भी मज़ीद करती रहूँगी। पाकिस्तान के अंदर लगभग 7 लाख लोग मौजूद हैं। ठीक है, तो 7 लाख एक बहुत बड़ा फिगर होता है। 7 लाख अफराद के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अब तक आपको क्या पॉलिसियाँ मिली हैं, क्या रिलीफ मिला है,
اور کیا اقدامات ہونے چاہیے تاکہ آپ کی کمیونٹی بھی معاشرے میں باعزت مقام حاصل کر کے باعزت زندگی گزار سکے؟ ہم سب دے بٹ گورنمنٹ کے اوپر ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ ہمارے اپنے ایک شعور ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ایک آگاہی دینی ہے لوگوں کے، ٹرانسجنڈر کے یا خواجہ سراؤں کے دماغوں کو واش کرنا ہے اور انہیں بتانا ہے اور عزت اور رسپیکٹ کس چیز میں ہے اور ہم نے کون سے رول پلے کرنے ہیں، کون سا کردار ادا کرنا ہے. ہمیشہ عزت اور اس کے کردار سے ملتی ہے. اور اگر گورنمنٹ اگر پاکستان کے اندر پاکستان کی قوم یا لوگ یا سیاسی جماعتیں یا موجودہ گورنمنٹ یا کوئی بھی ادارہ اگر ہمارے لیے کام کرتا تو اس وقت یعنی کہ یہ پورے پاکستان میں یہ لوگ بیکاری نہ ہوتے. صبا گل کی شخصیت کا آج اس لیے انتخاب کیا کہ یہ اس کمیونٹی کے لیے بڑی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. آپ میرے عقب میں بھی اور صبا گل کے عقب میں بھی بہت ساری جو ہے وہ سوینئرز، بہت ساری شیلڈیں اور بہت سارے ایوارڈز دیکھ رہے ہیں. یہ سارے مختلف این جی اوز، مختلف تنظیموں نے، مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے، کمیونٹیز نے ان کی خدمت کے صلے میں جو یہ انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں، یہ اعزازات ان کو دیے ہیں، ان اعزازات سے ان کو نوازا ہے. تو صبا گل نہ صرف ٹرانسجنڈرز کے لیے بلکہ انسانیت کے لیے بھرپور کام کرتی، اور یہ ایک انسانیت کی علامت ہے، انسانی حقوق کی ایک ایسی آواز ہے کہ جو ٹوین سٹیز میں بھرپور سنائی دیتی ہے. ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے وسائل سے غریب بچیوں کی شادیاں کروائیں، اسی طرح بہت سارے لوگوں کی کفالت بھی کرتی ہیں. تو صبا گل یہ سارا کچھ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جس وقت کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے تو وہ وہاں مجھے چیف گیسٹ کے حوالے سے بلاتے ہیں اور مجھے خوشی اس چیز کی ہوتی ہے میرے کام کو ان لوگوں نے سراہا، میرے کام کو اپریشیٹ کیا اور مجھے اس شیٹ سے، اس سرٹیفکیٹ سے نوازا. یہ میرا کام کا اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس وقت یہ چیز ریسیو کرتے ہوئے. لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی مگر میری نظر میں یعنی کہ میرے اندر ان لوگوں کے لیے رسپیکٹ ہے جو لوگ مجھے عزت دیتے ہیں. عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. یہ محنت تھی میری دن رات کی اور سچائی کا بول بالا ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور میں بار بار یہی لوگوں کو کہتی رہی ہوں اور تمام اداروں سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں اگر میں کہیں سے غلط ہوں یا آپ لوگوں کو لگتا ہے یعنی کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ کام کیا کر رہی ہے، آپ لوگوں کو لگتا ہے میں غلط پوائنٹ پہ ہوں، تو تمام ایجنسیاں مجھے میری انکوائریاں کریں، مجھے چیک اپ کریں، میرا بینک بیلنس چیک کریں، میرے ارد گرد میرے گلی محلے میں آ کر میرے عزیز رشتہ داروں سے، میری بہن بھائیوں سے آ کر پوچھیں میں شروع سے کیسی تھی اور اب کیسی. اور شروع سے میرے والد صاحب جو تھے سخی دل تھے، میرے دادا جی جو تھے وہ سخی دل تھے، اور اسی طریقے سے 60-70 بندہ میری فیملی کو ہے، ان کو بھی ساتھ یعنی کہ لیڈ کر رہی ہوں اور پاکستان کے ہر دکھی انسان کو ساتھ اپنی ان پیاری آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، کانوں سے سن رہی ہوں. جو میرے دل کو لگتا ہے یہ بندہ مستحق ہے اور اس کی مجھے خدمت کرنی چاہیے. میں جس کی مرضی ترلے کروں، منتیں کروں، کچھ بھی کروں، نہیں بھائی مجھے اتنی چیز چاہیے، آپ میری مدد کریں، میں نے فلاں بندے کی مدد کرنی. اور اسی طرح فرشتے کی شکل میں کچھ میرے عزیز و کار میرے سامنے آتے ہیں، کچھ میرے بورڈ ممبر میرے سامنے آتے ہیں، کچھ میری اپنی جو کمائی کی جو رقم ہوتی ہے میں ادھر لگا کر اور اس چیز کو جا کر کرتی ہوں. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ صبا گل انسانی خدمت کے حوالے سے نہ صرف ٹرانسجنڈر کمیونٹی بلکہ اپنی ارد گرد کمیونٹی انسانوں کی خدمت کے لیے بھی وہ ہمہ وقت جو ہے وہ مصروف عمل ہیں. ان کی خدمات ہم سب کے لیے بھی مشعل راہ ہیں کہ اگر ایک ٹرانسجنڈر معاشرے میں
मसाइल की कमी के लिए इतनी खिदमत सर अंजाम दे सकता है, तो दूसरे इंसान मेल फीमेल भी आगे आकर इंसानी इक़दार के फ़रोग़ के लिए, इंसानों की मुश्किलात की कमी के लिए और मुआशरे की बेहतरी के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। अब तक के लिए इतना ही। कंट्री वॉइस न्यूज़ से एहसान बख्श को इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।